تو حضرات وہ دور تھا جب چھٹے امام علیہ السلام نے بے انتہا شاگردوں کو تربیت کیا، اور مدینے کے اندر رہنے کے بعد امام سے جب بہت سے لوگوں نے اعتراض کیا کہ مولا آپ خود سے قیام کیوں نہیں کرتے، واقعہ آپ لوگوں کا سنا ہوا ہوگا، مجھے ایک نتیجہ پیش کرنا ہے، کہ مولا آپ قیام کیوں نہیں کرتے؟ کہا کہ قیام کیسے کروں، میرے پاس ویسے اصحاب نہیں ہیں جیسے سید الشہداء کے پاس تھے۔ کہا کہ نہیں، آپ کے 4000 شاگرد ہیں، اور کچھ نے اس سے بھی زیادہ لکھے ہیں، تو کہا آپ کے 4000 شاگرد ہیں، سید الشہداء کے پاس صرف 72 ماننے والے تھے، انہوں نے قیام کیا تھا۔ کہا کہ جیسے ان کے پاس 72 تھے، اگر میرے پاس 20 ویسے ہوتے تو میں ضرور قیام کرتا، اگر 20 ویسے ہوتے۔ کہا کہ یہ جو 4000 ہیں، جو شاگرد بحث کر رہا تھا امام سے، کہ یہ جو 4000 ہیں ان کو آپ ویسا نہیں مانتے جیسے وہ 72 تھے سید الشہداء کے پاس؟ امام نے کہا نہیں، یہ جو 4000 ہیں 72 جیسے نہیں ہیں سید الشہداء کے۔ کہا کہ نہیں، ان سے زیادہ ہیں۔ امام نے کہا اچھا مثال کے طور پہ تو ایک کی مثال دے دے جو ان سے زیادہ ہو۔ کہا میں خود ہی ان سے بہتر ہوں۔ امام نے کہا اچھا اگر تو ان سے بہتر ہے، یہ سامنے آگ لگی ہوئی ہے، تندور تھا، امام نے کہا اس میں کود جا۔ کہا کہ مولا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے بچوں کا کیا بنے گا، میں تو کود جاؤں گا، پیچھے سب یتیم ہو جائیں گے، گھر میں فاقے ہونے لگیں گے، تھوڑا سا میرے بچوں پہ رحم کھائیں۔ امام نے کہا اگر سید الشہداء اپنے ان 72 سے کہتے نا تو وہ جنگ کا انتظار نہ کرتے، سید الشہداء کے حکم پہ وہ اس آگ میں کود جاتے۔ کہا کہ میں نہیں مان سکتا ایسا۔ اتنے میں حضرت ہارون مکی آئے۔ امام نے کہا ہارون اس آگ کے اندر کود جاؤ۔ جناب ہارون مکی فوراً کود گئے اور اوپر سے وہ جو ڈھکنا تھا اس کو بند کر دیا۔ امام نے فوراً کہا کہ بتا اس ہارون مکی جیسے کتنے ہیں؟ کہ مولا ایسے 20 تو مدینے میں نہیں ہوں گے۔ امام نے کہا مجھے ایسے صرف 20 چاہیے۔ حضرات امام زمانہ کو ایسے 313 چاہیے کہ جو علم کے اس درجے پہ فائز ہوں جس کے اوپر جناب سلمان تھے، جناب مالک تھے، جناب حبیب تھے، یعنی پورے قرآن کا علم رکھتے ہوں، یعنی بے انتہا علمی درجہ بھی رکھتے ہوں، اور ایمان کے اندر بھی اتنے مضبوط ہوں جیسے جناب حبیب تھے، جیسے جناب مسلم بن اوسجا تھے، جیسے اصحاب سید الشہداء تھے۔ آج ویسے 313 چاہیے۔ ویسے لشکر امام زمانہ کے اندر لاکھوں کروڑوں افراد موجود ہوں گے، لیکن امام کو لاکھوں کروڑوں کی نسبت وہ 313 چاہیے جو امام کی فوج کے سپہ سالار ہوں گے، جو پوری دنیا کے اندر جب امام پوری دنیا کو ایک حکومت بنانے کے بعد تقسیم کریں گے تو وہ سب کے سب 313 افراد گورنر ہوں گے امام کی حکومت کے اندر۔ ویسے 313 چاہیے، وَإِلَّا ماننے والے تو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں موجود ہوں گے۔ میں انشاءاللہ آخری مجالس کے اندر پیش کروں گا۔ تو صادق علیہ محمد نے کچھ دیر بعد کہا کہ آؤ ذرا میرے ساتھ دیکھتے ہیں اس آگ کے اندر ہارون کا کیا حال ہوا ہے۔ امام نے فوراً اس ظرف کو ہٹایا، جب دیکھا تو وہ آگ گلزار بن چکی تھی، پھولوں میں تبدیل ہو چکی تھی۔ کہا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ آگ کو گلزار بنا دیتا ہے تو یہ آل محمد کے ماننے والوں کے لیے بھی خدا آگ کو گلزار بنا دیتا ہے، لیکن ایمان ہونا شرط۔ تو اگر ائمہ علیہ السلام کے حقیقی ماننے والوں کی آپ مثالیں دیکھیں تو بہت سے شاگرد ہیں امام علیہ السلام کے، اور امام نے بے انتہا شاگردوں کو تربیت کیا۔ حضرات میں صرف اور صرف ایک واقعے کی طرف نوجوانوں کے لیے اشارہ کرنا چاہتا ہوں، باتوں آگے بڑھا دوں گا۔ انشاءاللہ سب بزرگوں نے واقعہ سن رکھا ہوگا، صرف مجھے ایک اشارہ دینا ہے اور اس میں سے صرف ایک مطلب کو حاصل کرنا ہے آج کی اس مجلس کے عنوان سے۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ سورہ 28 سورہ قصص کی آیت نمبر 5 ہے، جو عنوان ہے کہ بے شک کہ جن کو زمین پہ جن پہ ظلم کیا گیا، کمزور بنایا گیا، اللہ کہتا ہے میں نے انہی کا انتخاب کیا ہے، وہی زمین کے امام بھی ہوں گے، وہی زمین کے وارث بھی ہوں گے۔ تو امام صادق کے ایک بہت کم سن کم عمر شاگرد تھے، 18 برس کے تھے، ہشام جن کا نام تھا، اور امام ان سے بے انتہا محبت کرتے تھے، ہشام نے حکم، اور امام نے ان کی تربیت کی تھی۔ جب ایک مرتبہ وہ شام گئے، کوفے کے رہنے والے تھے، تو انہوں نے دربار کے اندر دیکھا کہ ایک آدمی بار بار کہہ رہا ہے کہ سلونی قبل ان تفقدونی، جو تم نے پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو۔ یہ مولا امیر المومنین کا فرمان تھا۔ جناب ہشام کو جلال آیا، کہا اچھا جو پوچھنا چاہتے ہو، تم کہتے ہو جو پوچھنا چاہو پوچھ لو، میں سوال کروں؟ اس نے کہا جو سوال کرنا ہے سوال کرو، میں جواب دے سکتا ہوں۔ کہا بتاؤ تمہاری آنکھیں ہیں؟ اس نے کہا یہ کس قسم کا سوال ہے؟ کہا کہ میں تو ایک نوجوان ہوں، علم نہیں رکھتا، سادہ سادہ سوال کر سکتا ہوں، اگر تم جواب دینا چاہتے ہو جواب دو، اگر جواب نہیں دے سکتے ہو تو کہہ دو کہ تم جھوٹے ہو، تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سلونی قبل ان تفقدونی۔ اس نے کہا نہیں، میں سوال کا جواب دوں گا، ہاں میری آنکھیں ہیں۔ کہا بتاؤ آنکھوں سے کیا کرتے ہو؟ کہا میں آنکھوں سے دیکھتا ہوں۔
کہا تمہارے کان ہیں؟ کہا ہاں۔ کانوں سے کیا کرتے ہو؟ کہا سنتا ہوں۔ کہا زبان ہے؟ کہا ہاں۔ کہا زبان سے چکھتا ہوں۔ ناک ہے؟ کہا ہاں سونگتا ہوں۔ ہاتھوں سے محسوس کرتا ہوں۔ حواس سے خمسہ، 5 سینسز سے کہا جاتا ہے۔ کہا بتاؤ تمہارا دماغ ہے؟ کہا ہاں دماغ ہے۔ کہا دماغ سے کیا کام کرتے ہو؟ کہا جب ان حواس سے خمسہ سے کوئی چیز محسوس کرتا ہوں، دیکھتا ہوں، سنتا ہوں، سونگتا ہوں یا چکھتا ہوں، تو پھر دماغ پہ پلٹا دیتا ہوں۔ دماغ تصدیق کرتا ہے جو چھوا ہے وہ وہی چھوا ہے یا کچھ اور چھوا ہے، جو دیکھا ہے وہ وہی دیکھا ہے یا کچھ اور دیکھا ہے، جو سنا ہے وہی سنا ہے یا کچھ اور سنا ہے۔ کہا اچھا تو تم یہ بتانا چاہ رہے ہو کہ تمہارے جسم کے اندر تمہارا دماغ ایک امام کا کام کرتا ہے؟ کہ اس چھوٹے سے جسم کے اندر ایک امام کی ضرورت ہے؟ کہا ہاں تم کہہ سکتے ہو امام کی ضرورت ہے۔ کہ اگر ایک جسم کو امام کی ضرورت ہے تو تمہارے خیال میں کیا اس پوری کائنات کو امام کی ضرورت نہیں ہے؟ اس نے کہا کہیں تم ہشام تو نہیں ہو؟ اس نے کہا نہیں میں ہشام نہیں ہوں۔ کہا کہ تم کوفے کے رہنے والے ہو؟ کہا میں کوفے کا رہنے والا ہوں۔ کہا اس کا مطلب ہے تم ہشام ہو، اب میری جگہ پہ تم آؤ، تم کہو سلونی۔ اس نے کہا میں قسم کھا کے کہتا ہوں صرف علی کو حق تھا کہ وہ کہیں سلونی۔